السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 2024 سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل سال ثابت ہوا۔ کیا اب 2025 میں سب اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے؟ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ 2 جنوری کو ہوگا۔ پہلے راؤنڈ کے بعد دونوں طرف سے سیاسی گولہ باری کیوں نہ رک سکی؟ اور آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ کے دوران تماشائیوں کی تعداد کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کیا بھارت اور آسٹریلیا نئے روایتی حریف بن گئے ہیں؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی اہم خبر۔ ناظرین، آج 30 دسمبر ہے، نئے سال اور ہمارے درمیان بس ایک دن کی دوری ہے۔ آج کے دن دیکھیں تو لگتا ہے کہ سال 2024 کے شاید سارے ہی ادھورے کام نئے سال میں ہونے کی توقع ہے۔ 2024 سیاست کے لیے ایک بہت مشکل سال ثابت ہوا۔ 2024 نہ صرف سیاسی جماعتوں بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے لیے بھی ایک ٹف سال تھا، اور جو رواں برس 3 ایسے ناظرین کام تھے جو 1 جنوری 2024 یعنی اس سال کے پہلے روز آج سے 364 روز قبل سب کی زبان پر تھے۔ پہلا، 9 مئی واقعات۔ 2022 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت خود اپنے ہاتھ سے گنوانے اور عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ نمبر 2، 2024 الیکشن کا سال تھا۔ سب کو انتظار تھا کہ الیکشن میں جیت کا سہرا کس کے سر سجے گا، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی۔ پابندیوں اور دباؤ کے باوجود تمام تجزیہ کاروں کی نظریں بھی تحریک انصاف پہ مرکوز تھیں، جبکہ سب کو یہ بھی انتظار تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کے بعد پی ایم ایل این پنجاب میں کیسا پرفارم کرے گی۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا۔ 9 مئی کی دھول ابھی بیٹھی نہ تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن سر پر آن پہنچے تھے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کو پتا تھا کہ مقبولیت کے باوجود بھی عمران خان اور ان کی جماعت اقتدار سے کوسوں دور ہے۔ یعنی اس سال کی سیاسی شطرنج پر 3 میجر پلیز رہے۔ نمبر 1 تحریک انصاف، نمبر 2 مسلم لیگ نون، اور لاسٹ بٹ آف کورس ناٹ دی لیسٹ اسٹیبلشمنٹ۔ ناظرین، ان تینوں پلیئرز پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ سال 2024 پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے سختیوں کا سال ثابت ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ بینچ نے پہلے جماعت سے بلے کا نشان لے لیا۔ پی ٹی آئی نے بغیر کیمپین، جلسے اور جلوسوں کے الیکشن لڑا، لیکن انتخابات میں شدید پابندیوں اور دباؤ کے باوجود بھی 9 فروری کی صبح تجزیہ کاروں، سیاسی مخالفین، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نتائج سے حیران کر دیا۔ ووٹرز نے بلے کے نشان کے بغیر بھرپور انداز میں تحریک انصاف کے لیے ووٹ کیا، اور پی ٹی آئی فارم 47 اور 45 کی کشمکش کے باوجود بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں تیسری بار حکومت بنا لی۔ لیکن الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے اپنے سیاسی کارڈ شاید ٹھیک نہیں کھیلے اور 5 محاذ پر سیاسی کمزوری دکھائی۔ نمبر 1، 8 فروری کے الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات پر کوئی سیاسی تحریک شروع نہ کر پائی۔ جو پولیٹیکل کیپٹل ملا تھا شاید بہت حد تک اس کو ضائع کر دیا۔ نمبر 2، تحریک انصاف پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام رہی۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہ اٹھا پائی۔ نمبر 4، عمران خان کی رہائی کے لیے نہ مؤثر سیاسی حکمت عملی بنائی اور نہ ہی عدالتوں سے کوئی ریلیف لے سکی۔ نمبر 5، احتجاج کی اتنی کالز دیں کہ سپورٹرز بھی پریشان ہو گئے کہ اب ان پر کب اور کیسے عمل کرنا ہے۔ پارٹی نے پورا سال سپورٹرز کو سڑکوں پر ہی رکھا۔ دوران تمام احتجاج، دھرنے اور سول نافرمانی کی تحریک ناکامی ہوئی۔ مزاحمت کرتے کرتے آخر میں مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑا، اور وہ بھی کسی حد تک ایک کمزور فریق کے طور پر۔ اب مسلم لیگ نون پر ذرا نظر دوڑائیں تو ان کے لیے شاید یہ سال تحریک انصاف سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔ حکومت ضرور بنا لی، لیکن ان کو سیاسی طور پر اس سال کافی چیلنجز کا سامنا رہا۔ نمبر 1، 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا، حکومت کی لیجیٹمیسی پر سوال اٹھے، جس کا دفاع پورا سال گزر جانے کے بعد بھی پی ایم ایل این شاید مکمل طور پر نہیں کر پائی۔ نمبر 2، پنجاب میں ووٹ بینک کافی حد تک متاثر ہوا۔ سینٹرل پنجاب، جس کو نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اب وہاں حالات مختلف ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ سے حکومت
اور خصوصاً PMLN پیچھا نہ چھڑا سکے۔ سب کا یہی خیال رہا کہ الیکشن سے لے کر حکومت بنانے اور پھر اس کو چلانے میں طاقت کے اصل محور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ رہی۔ یعنی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر حکومت بنائی گئی اور اب چلائی بھی ایسے ہی جا رہی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس سال کافی ٹف ٹائمز کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان مسلسل ملک کے اصل فیصلہ سازوں کے خلاف بیان دیتے رہے۔ PTI کے سوشل میڈیا سے بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا، اس میں شدت ہی آتی رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی 3 جگہوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، PTI نے بھرپور سیاسی بیانیہ بنایا جس کا اصل نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ نمبر 2، حکومت کو سیاسی، معاشی اور سفارتی محاذوں پر سپورٹ کرنا پڑا۔ کہیں نہ کہیں حکومت کی نااہلی بھی جو ہے ان کے کھاتے پڑتی رہی۔ اور نمبر 3، انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ، ایکس کی بندش پر بھی انگلیاں اسٹیبلشمنٹ پر ہی اٹھتی رہی۔ کہا گیا کہ PTI کے بیانیے کو روکنے کے لیے ایکس کو ملک میں بند کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس پورے سال میں عوام کو بھی خوب سختیوں کا سامنا رہا۔ نہ معاشی میدان میں حالات بہت حد تک بدلے، اوپر سے آزادی اظہار رائے پر الگ پابندیاں لگتی رہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ پابندیوں کا سال تھا تو شاید غلط نہ ہو۔ اب آج جہاں ہم کھڑے ہیں، نئے سال کے آنے میں 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تینوں فریق اپنی اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ پائے، کیا ایک دوسرے کی اسٹرینتھس اور ویکنسز جو ہے اس کا صحیح سے اندازہ لگا پائے۔ مذاکرات کی میز جو ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اب سج چکی ہے، تو کیا اب امید رکھی جائے کہ سب ایک دوسرے کی حیثیت کو سمجھیں گے اور 2025 سیاسی طور پر ایک مسائل سے چھٹکارے کا سال ہوگا۔ ناظرین، اسی ایشو پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب 2024 کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر کیا 2025 میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کچھ ایک بہتر رستہ پکڑ سکتی ہے؟ کیا جو ہمارے تنازعات ہیں جن کی بنیاد پہ ایک ڈس فنکشنل قسم کی پالیٹکس ہمارے سامنے ہے، کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ could there be a way out؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور سربراہ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا شاہد صاحب، اب 2024 میں جو کچھ ہوا تو وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ جو ایک بیسک فالٹ لائنز بنی ہوئی ہیں ہمارے سیاست میں جو نظر آئی ہیں، جس میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک طرف PTI ہے اور بیچ میں گورنمنٹ بھی ہے، پریکٹیکلی سپیکنگ آپ کے خیال میں ان فالٹ لائنز کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے یا یہ کانفلکٹ نے ابھی اور زیادہ برن کرنا ہے، ابھی اور اس میں فیول اتنا ہے کہ وہ اٹ ہیز ٹو برن اٹ سیلف آؤٹ؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو آپ فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں یہ فریکچرز ہیں یا فریکچرز بن گئے۔ ٹھیک، یہ خلیج جو ہے وسیع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے 24 میں کیا ہوا، 8 فروری کا جو ثانیہ، میں اس کو ثانیہ کہتا ہوں، ٹھیک، اس میں اتنی بڑی خرابیاں ملک میں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ کو اس کو نپٹانے میں بہت وقت لگے گا۔ جس طرح اس الیکشن کو مینیج کیا گیا، جو اس کے رزلٹ آئے، جس طرح عوام کے مینڈیٹ کے بغیر حکومت بنی ہے، یہ حکومت یہ کچھ کر نہیں سکے گی۔ اس کے پاس چونکہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہر ان کا جو سٹیپ ہوتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر جب سے حکومت بنی ہے، 3 بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک، آپ نے جو الیکشن لاز بدلے امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشنز، پھر آپ نے قوانین بنائے مختلف قسم کے جمہوریت کو کنٹرول مینیج کرنے کے لیے، جس میں کہ جلسہ کیسے ہوگا، سوشل میڈیا کیسے کنٹین ہوگا، الیکٹرانک کرائمز کے آپ نے لاز بنا دیے۔ یہ معاملہ پیدا ہو گیا۔ پھر 26ویں ترمیم آ گئی۔ اب بجائے اس کے کہ ایک الیکشن ہو گیا، چلے جیسا بھی ہوا، فارم 47 ہو گیا، جو بھی ہے، اب آپ نے اس کو آگے کیسے کیا کرنا ہے، کیسے اس معاملے کو درست کرنے کے بجائے معاملے کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ وہ جو پھر یہ جو ٹرائلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کے، بالکل قانون میں گنجائش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اسی میں 9 کے واقعات جو ہیں اس کے بہت سے ٹرائل سول کورٹس میں بھی ہوئے ہیں۔ اگر آپ سارے سول کورٹس میں کر دیتے تو نہ دنیا کچھ کہہ سکتی، نہ پاکستان میں کوئی انگلی اٹھا سکتا۔ لیکن جو کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ فریکچرز ہیں، تو فریکچر سے مراد یہ ہے کہ اب ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہوگا، یعنی اتنی زیادہ یہ ڈیپ ہو گئے ہیں فریکچر، کہنا کہ سم ہاؤ
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाएगी वो मुश्किल नजर आ रही जी, बहुत मुश्किल नजर आता है, बहुत मुश्किल नजर आता है। और अब हम एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं कि हर एक ने फर्म पोजीशंस ले ली हैं और वो उस पोजीशन से पीछे हट नहीं सकते। यानी ये हकीकी मानों में एक जिसे कहते हैं जीरो सम गेम वो बन चुकी है कि एक की शिकस्त होगी, एक की हार होगी। सियासत इस तरह हो नहीं सकती। सियासत में हर एक जीतता है जब मुल्क जीतता है। आपको हर वो काम करना चाहिए है जिससे अवाम की फलाह हो और मुल्क के मामलात बेहतर हो। तो ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, मुझे भी ये लग रहा है कि इसमें से निकलेगा जो खास नहीं, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा डिवीजन हो गया है कि बीच में कॉम्प्रोमाइज़ का मुझे तो कम से कम रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये तो चलें एक प्रोसेस है। अभी कल परसों PMLN के मुख्तलिफ लीडर्स ने तकरीरें की, एक इवेंट था और उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये कहा कि जी कुछ जो बड़े बड़े अहम लोग हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, वो दे हैव टू सिट डाउन एंड टॉक, को तरीका निकालें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और इमरान खान बैठें और आपस में बात करें। अच्छा, नाउ ऑल दिस साउंड वेरी रीजनेबल शायद साहब, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इस तरह हो? देखिए, इन हालात में तो मुमकिन नज़र नहीं आता। मुमकिन हर चीज़ मुमकिन होती है सियासत में, मुल्क का मामला हो, हर चीज़ मुमकिन होती है। लेकिन मैंने कहा जो ये आपस में जो डिफरेंसेस इस हद तक बढ़ गए हैं कि इनको ब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप जैसे मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात में ना हुकूमती टीम फ्रीडम रखती है फैसला करने की, ना ही PTI की टीम फ्रीडम रखती है फैसला करने की। तो वो कैसे नतीजे पर पहुंचेंगे? वो बार बार जाएंगे हम पूछ के आते हैं, हम पूछ के आते हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात पर कर रहे हैं? वो क्या एजेंडा है जिस पर आप मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि वो खलीज इतना बड़ा है कि आप उसको ब्रिज कर नहीं सकते। जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बात की है, यही आज पाकिस्तान के मामलात का हल है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज हम में ये जो फ़र्क इतना बढ़ गया गवर्नमेंट और अपोजिशन में कि वो लोग जो किसी के साथ नहीं है, यानी ना अपोजिशन के साथ हैं ना हुकूमत के साथ हैं, वो इस मामले में एक मीडिएटर का रोल अदा करें कि आपस में बजाय इसके कि आपस में मुज़ाकरात करें, आप उनकी मीडिएशन करें ताकि एक टेबल पर ये बैठ सकें और मामलात को तय कर सकें। लेकिन उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक ओवरसाइज रोल है जी, और नॉर्मली जब इस तरह की ये रोल वो एस्टैब्लिशमेंट का होता था आमतौर पर जी, लेकिन वो नहीं है, वो भी एक तरफ है। तो शायद साहब आपने जब कहा कि ये जीरो सम गेम बन गई है, और जीरो सम की डेफिनेशन आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई जीतेगा और कोई हारेगा, कोई बीच में मिनिमम कॉमन ग्राउंड कहीं से निकाला जा सकता है कि विन विन हो। क्योंकि देखें, ये बात मैं भी आपसे इत्तेफाक करूंगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट का इस टाइम मेन 9 वाला जो एक नैरेटिव बना हुआ है या उनकी जो पोजीशन है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते, मुझे तो कम नजर नहीं आ रही। और इमरान खान साहब को लगता है कि अगर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की तो उनका पूरी सियासत खराब हो जाएगी। ये तो इंट्रेंच हो गए हैं। इन दोनों की इंट्रेंच पोजीशन को सामने रखते हुए कहीं कोई छोटा सा भी कॉमन ग्राउंड नजर आ सकता है? देखिए, कॉमन ग्राउंड तो उनके अपने मुज़ाकरात में आएगा ना, कॉमन ग्राउंड है नहीं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो मामला इतना डिफरेंसेस बढ़ गए हैं कि आपस में दोनों की पोजीशन बड़ी फर्म है और उससे हटने के काबिल नहीं है, हटना चाहें भी तो उसके काबिल नहीं है, मुश्किल काम है। इसलिए जो मीडिएटर का रोल जिसको साद रफ़ीक साहब ने कहा और राना सनाउल्लाह साहब ने एक मुख्तलिफ तरीके से उसको रीइंफोर्स किया, ये एक तरीका है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत हो जाए, बराह रास्त ना हो इन फ्रीकैन की, और जुडिशरी भी उनको भी लाना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये मीडिएटर का रोल आज जो इस मुल्क में 5, 6, 8 लोग जो हैं, राना साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, डॉक्टर मालिक साहब हैं, चौधरी निसार साहब हैं, ये सब लोग आप खुद शामिल हैं उसमें। मेहरबानी आपकी, मैं अगर मुझे कहा जाए मैं हाजिर उसके लिए। लेकिन ये ऑब्वियसली ये कोई एक फॉर्मल डायलॉग तो नहीं हो सकती, तो इनफॉर्मली होगा। यानी लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि अगर तमाम लोग ये इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, अच्छा जी आप भी कोशिश करके देख लें, और जिन लोगों के आपने नाम लिए वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हम करना चाहते हैं, हाउ विल दिस मूव फॉरवर्ड? देखिए, ये लोग फिर ये 5, 6, 7 जो भी लोग हैं, ये जाकर मिलेंगे सबसे, ठीक, उनका मौका पूछेंगे और उसमें एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, वो कॉमन ग्राउंड एक मुल्क के लिए एजेंडा है। अगर आप मुल्क का एजेंडा डेवलप करने पर सब बैठ जाएं, उसमें से ये बाकी मामलात का हल निकल आएगा। लेकिन इसमें शायद साहब
دیکھیں PMLN سے بات کرنی ہے, PTI سے بات کرنی ہے, وہ تو بڑا آسان سا کام ہے ان دا سینس کہ سیاستدانوں کا کام ہی ہے. لیکن اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ایسنشلی ایک پولیٹیکل میڈیشن ہو رہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ان اداروں کو کیسے لائیں گے پریکٹیکلی اسپیکنگ؟ سر دیکھیں ان اداروں کا اثر رہا ہے ملک کے معاملات میں. تو پالیٹکس ملک کا معاملہ ہی ہوتا ہے نا, اور وہ اس ملک کے ادارے ہیں, کسی دوسرے ملک کے ادارے نہیں ہیں, آئینی ادارے ہیں. تو ان سے بات چیت آپ کو کرنی پڑے گی. اسی لیے ایک انفارمل جو پروسیس ہے اس کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. جو ایک انفارمل جو یہ لوگ ہیں 5-6 جا کر ملیں گے, ہر ایک سے بات کریں گے, یا دیکھیں ہماری یہ سوچ ہے, اب اپنی سوچ بتائیں, اس سوچ کے آگے دوسرے سے بات کریں گے, تیسرے سے بات کریں گے. یہ 4 تقریباً یہاں پر پارٹیز بن گئی ہیں جن سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس پہ یہ جو پروپوزل ہے اس پہ پہلے کچھ انفارملی بات ہوئی ہے آپس میں کہ یہ پبلک میں یہ پروپوزل لاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, یا آپ نے بھی ایک دم ٹی وی پہ سنا ہے؟ نہیں, میں اس میں جو انیشیٹو ہے میرا خیال ہے وطن عزیز صاحب نے لیا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی بات کی تھی. پھر وہ کچھ معاملہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے تحریک نفاذ جمہوریت, تحریک نفاذ آئین بنایا ہوا ہے, وہ یہی چیز ہے. تو اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ مولانا صاحب سے بات کریں گے. مولانا صاحب پھر اپنے معاملات میں وہ جو امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس میں مصروف تھے, پھر وہ ان کا اپنے کچھ پارٹی کے ایشوز تھے, تو ان کا اس میں ہونا ضروری ہے. ان کا ایک وزن ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں جی, اور اس میں ظاہر بات ہے ادارے بھی ہیں اور باقی جماعتیں بھی ہیں, ان کی طرف سے کوئی فیڈ بیک ہے اس انیشیٹو کے حوالے؟ نہیں, فیڈ بیک نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ جائیں گے بات کرنے تو کوئی نہ نہیں کرے گا. آج ہر ایک حل ڈھونڈنا چاہتا ہے, لیکن ان کو یہ جیسے ہر ایک پوچھتا ہے, جب میں بات کرتا تھا کہ جی وہ یہ شروع کون کرے گا, کون بٹھائے گا, تو یہ ایک گروپ ہے لوگوں کا جو بٹھا سکتا ہے. اور جو اس پہ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, 5-6 لوگوں کے جو آپ نے نام لیے وہ سارے آن بورڈ ہیں؟ نہیں, ابھی میں صرف جو بات چیز میری نالج تک ہے وہ اطہر عزیز صاحب میری بات ہوئی تھی, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں, جو 5-6 باقی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں, یہ ایک کوشش بڑی ضروری ہے. اور اس میں جو ناموں کی لسٹ ہے وہی جو آپ نے بولی وہی سعد عزیز صاحب نے بولی ہے, وہی میرا خیال ہے. اس میں کچھ لوگ ایڈ کر دیے ہیں رانا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ فریق ایڈ کر دی, وہ فریق ایڈ کر دی, وہ بات کی بات جی, وہ ان سے بات چیت ہونی ہے. آپ نے ایک میڈیٹر کا رول, ایک برج بلڈنگ کا رول ادا کرنا ہے. اچھا, یہ آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا پروپوزل ہے جو یہ 2025 کے شروع میں اٹ کین ایکٹ آف دا گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ یہ کوشش ہے. لیکن اس میں پھر کیا ہوگا, آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے کہ جی ہم نے آپ سے ملنا ہے, اور آپ آرمی چیف کو خط لکھیں گے کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے؟ انفارمل پروسیس ہے. اچھا, یہ فارملائز آپ نہیں کر سکتے. تو انفارمل سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کہیں گے ہمیں آپ سے ملنا ہے, 5-6 لوگ ہم چائے پینے آ رہے ہیں, جی ہم وزیر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ جیل جا سکتے ہیں, چیف جسٹس کے پاس جا سکتے ہیں, باقی جو ملنا چاہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے نہ کرنی ذرا مشکل ہوگی. اس کو ہم پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا آپ نہیں ملے, تو یہ وہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو حل نہیں چاہتا, لیکن ان کی پروٹیکشن, ان کی جو پوزیشن بڑی فرم ہو گئی ہیں, اس سے ان کو نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گروپ اس طریقے سے بن جائے اور یہ تمام لوگوں سے بات کرے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی درمیانی راستہ شاید نکلنے کے امکان؟ ابھی آپ کے لیے کچھ کہنا پاسبل ہے کہ درمیانہ راستہ آپ کو کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ یعنی ہر بندے نے کچھ نہ کچھ, ہر شخص نے, ہر ادارے نے کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا. جی دیکھیں, اس میں جب ایسی میڈیشن ہوتی ہے تو آپ براہ راست ایشوز پر نہیں جاتے. ٹھیک, آپ اس انوائرمنٹ کو بہتر کرتے ہیں جس کے اندر یہ سب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ انوائرمنٹ بہتر ہوتی ہے تو پھر حال نکلنا آسان ہو جاتا ہے. تو انوائرمنٹ دیکھیں, اگر آج ہمارا ملک چل رہا ہوتا نا, مطلب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہوتے, عوام کی حالت بہتر ہوتی, معیشت مضبوط ہوتی, ہماری سیکورٹی سچویشن بہت اچھی ہوتی, تو پھر آپ یہ سیاست کھیل سکتے تھے. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج اس سارے معاملے کا اثر ملک پہ, اس کے عوام پہ پڑ رہا ہے. اس لیے جب آپ بات کرنے جائیں گے تو وہ وزن, اس وزن کو ساتھ لے کر آپ نے بات کرنی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ میں سے کوئی بھی بے وطن نہیں ہے, سب چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. تو جب آپ اس کو جوڑیں گے, جو ملک کے حالات ہیں, ان کی پوزیشن, جو یہ سب لوگ ان کی پوزیشن کیا ہے اور حل کیا ہے,
تو پھر شاید آپ کو کوئی راستہ نکل آئے. مولانا صاحب کا اس میں کی رول ہوگا, حالانکہ مولانا خود بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کی ان کی طرف سے آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی میں اس میں ایک میجر رول پلے کر سکتا ہوں؟ مولانا صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں ان میں جو آرگیومنٹس کی جو اسٹرینتھ ہے, آرگیومنٹ کو کیری کرنے کی جو ایک ایویڈنس بیس یا دلیل سے وہ بات کرتے ہیں, اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو ان کا وزن بہت اس میں زیادہ ہے اس معاملے میں, اس لیے ان کو ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان کا بھی اس وقت ان کا کوئی پارٹیزن وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, کسی پارٹی نہیں ہے, اپوزیشن میں بھی ہے اور حکومت کا بھی ساتھ دیا ہے جو ترامیم ہوئی ہیں ان کو تھوڑا ماڈریٹ بھی کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نہ نہیں کریں گے, میرا ذاتی امپریشن یہ ہے کہ وہ نہ نہیں کریں گے. اور آپ کو ابھی تک جو آپ کی جو بھی بات ہوئی ہے, آپ کے ذہن میں اس کا ٹائم فریم کیا نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہاں تک پہنچنے میں کوئی 2-4-6 مہینے لگیں گے یا یہ جلدی اگلے؟ یہ جلدی کرنا پڑے گا, یہ آپ کو جنوری فروری میں کرنا پڑے گا. دیکھیے چند لوگ ہیں, کوئی سینکڑوں لوگ نہیں ہیں, آپ نے جانا ہے, ملنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, اور ٹو اینڈ فرو ہوگا, اس سے ملے اس سے ملے, اس طرح آپ کو ایک میڈیشن کا رول آپ کو طے کرنا پڑے. لیکن اس سے پہلے شاید صاحب آپ کو ایک بیسک رضامندی تو لینی پڑے گی ساروں سے, یعنی مثال کے طور پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ میسج آئے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, بات ختم, پھر اسٹل بورن ہے. پھر جی صحیح بات ہے, اسٹل بورن ہے. تو وہ بہت پھر تاریخ کے غلط سائڈ پہ جو بھی نہ کرے گا وہ غلط سائڈ پہ کھڑا ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں, ایک سنسیریٹی سے کوشش کر رہے ہیں, ایک ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. تو اور کسی اور کے پاس بہتر حل ہے, میں اس کے بھی حق میں ہوں. جو کوئی خود آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بہتر حل ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن تو جب جمود نظر آیا ہے, آج 1 سال ہو گیا تقریباً, اب 5-6 ہفتے بعد 1 سال ہو جائے گا الیکشن ہوئے, تو ملک کے معاملات, ملکی مسائل, ملکی سیاست تو یہ جو لڑائی ابھی چل رہی ہے, لیٹس زیوم فار سیکنڈ کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں وہ نہیں چلتا, یہ لڑائی 2024 سے 2025 میں جائے گی, اور زیادہ شدت پکڑے گی, کیونکہ دونوں طرف سے آپ کے خیال میں یہی ایک سوچ ہے کہ ہم جیتیں گے, اگلے کو گرائیں گے, ہم جیتیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ لڑائی کہاں تک جا سکتی ہے؟ سر یہ لڑائی تباہی کا باعث بنے گی, اور کیا ہوگا, کیونکہ لڑائی جاری رہے گی, معیشت نہیں چلے گی. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا, آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پر حاوی ہوں گے, دشمن تو ان کو بھی موقع ملے گا. لیکن جو آج جیسے پالیسیز ہیں, آپ پہ پریشر ابھی ہے نا, امریکہ میں ایک بڑا چینج آ رہا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا پر. اب ٹرمپ آپ دیکھ لیں, وہ ابھی سے بات کر رہے ہیں وار ختم کرنے کی, یوکرین میں بھی اور غازہ میں بھی. تو پاکستان پہ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو سینکشنز لگائی ہیں مزید 4 جو کمپنیز پر, یہ کہ آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے جس کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا, اور یہ کوئی ادارہ بھی خود مینیج نہیں کر سکتا. یہ جب ملک ایک ہوگا تو آپ اس معاملے کو مینیج کر سکتے ہیں. شاہد بھائی صاحب بہت شکریہ, ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین بڑی امپورٹنٹ یہ ایک انیشیٹو ہے, اور ظاہر بات ہے جب لگتا ہے کہ بالکل ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں, پھنس چکے ہیں, تو کہیں سے تو کوئی راستہ نکلنا ہے. کیا یہ جو ابھی شاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں, کیا یہاں سے کسی بھی طریقے سے کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ میرے خیال میں نئے سال میں جو بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں جن پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے, اس میں اس انیشیٹو کے اوپر بھی بڑی غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور 2 جنوری کو طے ہے. پہلی میٹنگ کے بعد دونوں طرف سے بیان بازی ایک روز کے لیے بھی نہیں رکی. سپیکر ایاز صادق, سینیٹر عرفان صدیقی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مرد مفاہمت کی بات کرتے رہے, جبکہ خواجہ آصف, عمر ایوب اور شیخ وقاص نے تلخی اور سخت بیانات دیے. حکومت کی ٹیم یہ کہہ چکی ہے کہ جو بات ہوگی وہ تحریری مطالبات پر ہی ہوگی, باقی چیزوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا جو ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے. لیکن سبھی جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس تحریک انصاف کو دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر مذاکرات اس وقت سیاسی منظرنامے پر سب سے بڑی خبر ہے, اور 2025 کے پہلے ماہ جنوری میں بھی یہ خبر ہیڈ لائنز میں ہی رہے گی. آج مذاکراتی ٹیم کے رکن مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جماعت یا کسی فرد کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. دونوں فریقین کا ڈائیلاگ
पर आमादा हो जाना ही बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि चंद एक चीजें ऐसी हैं जिन पे, और वो सारी की सारी चीजें ना तो जमाती सियासत की बुनियाद पे हम कर रहे हैं, ना किसी फर्द के हवाले से कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के हवाले से, जैसे अभी आप लोगों ने हवाला दिया वजीर खजाना का, कि जो बहुत पहले वजीर आजम भी कह चुके हैं कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, ये ना पीटीआई का मसला है, ना पीएमएलएन का है, ना पीपल्स पार्टी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरह पीटीआई के शेर अफजल मरवत भी ऐसी ही सोच रखते हैं, जिनका मानना है कि मुज़ाकरात पर पूरी कौम की नजरें लगी हैं। अच्छी बातें अपनी जगह, लेकिन ख्वाजा आसिफ को जब भी मौका मिलता है पीटीआई पर तनकीद करना नहीं भूलते। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि, बल्कि आप खुद ही सुन लिए कि उन्होंने क्या कहा। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाए 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करें। मुझे नहीं समझ आ रही। ख्वाजा आसिफ ने उधर बात की तो दूसरी जानिब पीटीआई के शेख वकास अकरम भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने न सिर्फ वजीर दिफा को सियासी मदारी करार दिया, बल्कि दावा भी किया कि शरीफ और जरदारी खानदानों का सियासी खात्मा करीब है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद सियासी हकीकत है। ऐसा कहना था शेख वकास अकरम का। उधर पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवश खान ने भी आज फिर तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज किया। बोली ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया था। अब मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक, कभी कोई और शोशा, ये सिर्फ इसलिए है सिविल नाफरमानी की तहरीक तारीख में सिर्फ साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल। सिविल नाफरमानी की तहरीक अपने मुल्क के खिलाफ नहीं इसका ऐलान किया जाता। अपने मुल्क के खिलाफ सिविल नाफरमानी का मतलब है कि आप मईशत को ज़मीन बोस करते। लिहाजा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हमारी इस तमाम चीज़ों पर नजर है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने अपने भाई के हवाले से गुफ्तगू की और इमरान खान के मुतालबात दोबारा दोहराए। इमरान खान ये पूछ रहे हैं जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं। उनके 2 ही मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए हैं इनको रिहा करें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक आज ये बात भी सामने आई कि मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत भी अपना अब चार्टर सामने लाएगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो 23 दिसंबर 2024 को हुआ था। स्पीकर हाउस में होने वाली मुलाकात में फरीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर अग्री किया था। कान को जहां से भी पकड़ लो, बात एक ही जहन में आती है कि क्या हुकूमत पीटीआई के मुतालबात मानकर, क्या प्लेट में रखकर इक़्तिदार उनको सौंप देगी? तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि 9 मई और 26 जनवरी पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या हुकूमत इन दोनों मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? क्या हुकूमत दूसरे मुतालबे मैंडेट की वापसी पर कुछ कर सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून खुद ये तस्लीम कर सकती है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी? और क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान की रिहाई सियासी तौर पर अफोर्ड कर सकती है? अगर नहीं तो फिर मुज़ाकरात में एक दूसरे को देने के लिए क्या है? लेकिन चूंकि सियासत में सब कुछ ही मुमकिन होता है, इसलिए सबको पुरुमीद होना चाहिए कि हमारे सियासतदान मुज़ाकरात की मेज से नए साल में कुछ अच्छी खबर देंगे। ताज़ीम, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब वापस आएंगे तो 2 मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि ये जो डायलॉग का प्रोसेस है ये कहाँ जा रहा है और अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे कुछ मुस्बत किस्म की वाइब्स आ रही हैं या ऑलरेडी जो है वो कुछ खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई। और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और भारत नए क्रिकेट हरीफ, ये क्या माजरा है, बात करेंगे एट द एंड ऑफ द शो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात मैं कर रहा था कि नया साल चढ़ने वाला है और उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पे हमें नज़र रखनी है। उसमें एक जो फौरी तौर पर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान, और
ان مذاکرات کی ٹیبل تک پہنچنے سے پہلے یہ بہت ہی اہم ہے کہ جو ماحول ہے وہ سازگار رہے، اس میں مختلف بیانات سے یا اور دیگر وجوہات سے کہیں پہلے سے ہی ایسی کشیدہ ماحول نہ بن جائے کہ پھر مذاکرات جو ہیں وہ افیکٹ ہونے شروع ہو جائیں۔ اب پچھلے چند دنوں سے ظاہر بات ہے ایونٹس ہو رہے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور جو پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اپنا موقف سامنے رکھتی ہیں، کبھی کوئی سخت بات ہوتی ہے تو کوئی جواب بھی دیتا ہے، لیکن امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ کیا ابھی بھی یعنی اگلے راؤنڈ سے چند دن پہلے تک صورتحال لگ رہی ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ابھی جو شاہد عباسی صاحب بات کر رہے تھے اس کانٹیکس میں بھی کیا معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور is that asking for too much؟ دو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جناب شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بہت اہم ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جناب رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شوکت صاحب اگر بات میں آپ سے شروع کروں، پی ایم ایل این کی طرف سے پچھلے چند دنوں میں سخت باتیں ہوئی ہیں، خواجہ آصف صاحب کی تو ظاہر بات ہے ایک روایت ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں تو ذرا ان کی بات میں کاٹ ہوتی ہے، لیکن کم از کم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں سائیڈز پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کم از کم پہلے راؤنڈ تک معاملات اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ آپ کے اینڈ سے کیا ریڈنگ ہے شوکت صاحب؟ پارٹی پازیٹیو ہے پہلے راؤنڈ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ فہد صاحب دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ کے اوپر اور انوائرمنٹ کے اوپر، لیکن الحمدللہ جو لوگ مذاکرات کی ٹیم میں شامل ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی متنازع بیان ابھی تک نہیں آیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے باہر کے جو ہوتا ہے نا 12 مین کے بعد جو 13 14 15 پلیئر جو ہوتے ہیں وہ اگر کہتے ہیں تو کہنے دیں ان کو، لیکن جو اصل پلیئر ہیں جو اس وقت مذاکرات میں انوالو ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور امید یہی ہو سکتی ہے کہ جی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے، کیونکہ آپشن بھی نہیں ہے نا اس وقت۔ جو ملک کی معیشت کے جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اور صرف یہ دہشت گردی نہیں بلکہ آپ کراچی کے امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں، جتنے وہاں پہ اموات ہوئی ہیں بغیر دہشت گردی کے صرف سنیچنگ کے واقعات میں، تو یہ چیزیں الارمنگ سچویشن ہے۔ اس پورے صورتحال کو دیکھنا ہوگا۔ پھر جو باہر کے جو ممالک ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں انسانی حقوق کے اوپر، یہ بھی حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کو اتنا ایزی نہیں لیا جا سکتا۔ صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے شوکت صاحب؟ جی، چارٹر آف ڈیمانڈ انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو اجلاس میں پیش کرتی جائے گی۔ اس کا تو سیدھے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو مین اس کا ہے وہ وہی 2 جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ وہ ٹاپک کے اوپر ہے کہ جی بے گناہ جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے اس پہ اعلیٰ سطح کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے۔ اب یہ جو مطالبات ہیں ظاہر بات ہے یہ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ رانا احسان صاحب، یہ جو شوکت صاحب جو بات کر رہے ہیں 2 مطالبات ہیں، پہلے تو بہت لمبی چوڑی ایک لسٹ تھی، لیکن اب پاکستان صاف نے بھی میرے خیال میں کافی ایک ریئلسٹک اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے 2 مطالبات رکھے ہیں، جو پرزنرز ہیں ان کی ریلیز اور جوڈیشل کمیشن۔ اب ران صاحب obviously گورنمنٹ کو بھی ٹائم کافی مل گیا ہے تیاری کرنے کے لیے، کیا ان 2 ڈیمانڈز کے حوالے سے فلیکسیبلٹی ایکسپیکٹ کریں ہم پہلے دن جب یہ بات چیت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فہد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، ان میں یہی طے پایا ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈز 2 تاریخ کو لے کے آئیں گے اور پھر وہاں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں گورنمنٹ ان ڈسکشنز کے لیے اس حوالے سے بڑی پازیٹیو ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف تو ہمیشہ چاہے وہ ایپیکس کمیٹی ہو وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ دھرنے اور یہ احتجاج کی سیاست کو چھوڑ کے ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور فلور آف دا ہاؤس میں بھی کیا۔ اور جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی وہ اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو گورنمنٹ تو سمجھتی ہے کہ بجائے کہ میں یہ جو آپ نے سوال پوچھے ان کو میں رد کر دوں یہیں، یا کہوں کہ یہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، میرے خیال سے ہمیں ان کمیٹیز کو موقع دینا چاہیے
کہ وہ آپس میں اس ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں اور کوئی پازیٹیو بالکل کوئی ٹھیک، چیز لیکن نکلے. اس میں جتنی بھی اسپیسیفک جو ہے وہ نکات ہوتے ہیں اتنا آسانی سے ان پہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی. اب جس طریقے سے شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ 2 ان کی ڈیمانڈز ہیں تو، اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ جو آئے گا اس میں بھی موسٹ لائکلی یہی ہوں گی. ان ریٹرن گورنمنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یعنی جب پاکستان تحریک انصاف آپ کے سامنے یہ 2 مطالبات رکھے گی تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارے اینڈ سے ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، تو آپ پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، میں کوئی حتمی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی پریروگیٹو اس کمیٹی کا ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 9 مئی کے واقعات کے اوپر معذرت قوم سے، یہ ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. 26 نومبر کو جو ایک وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا اس کے اوپر معذرت، جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو کہ بالکل ہی ملیشیس اور ایک جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے اور دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے کہ میسیکر ہوا، اس کے حقائق بیان کیے جائیں. اس کے علاوہ جو سائفر کا جس طرح اس سے کھیلا گیا اس کے حقائق بیان کیے جائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کیا جائے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ یہ کوئی حتمی بات جو ہے، یہ کمیٹیز کا بننے کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہاں وہ آپس میں بیٹھ کے اس پولرائز ماحول کو بہتر کریں. بالکل، دیکھیں اسپرٹ تو بالکل ٹھیک ہے شوکت صاحب، اسپرٹ جو دونوں طرف سے سننے کو آ رہی ہے وہ اچھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنرل تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جو توقعات ہیں کوئی بڑی ٹھوس نتیجے نکلنے کی وہ بھی بڑی کم ہے. اور ایکچولی جب ایکسپیکٹیشنز لو ہوتی ہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز نکل آئے تو اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز. توقعات کم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوکت صاحب جو ریزالو ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ 30 جنوری کی ڈیڈ لائن آپ کی جماعت نے لگا دی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے. کیا یہ 30 دن کافی ہوں گے اتنی کروشل امپورٹنٹ جو ایک پروسیس ہے اس کے لیے؟ میرے خیال سے فہد بھائی آپ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی رہے ہیں، آپ مطلب صرف ایسے اینکر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی سیاست میں مذاکرات ہوتے بھی ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں کبھی. لیکن جو اٹھک بیٹھک ہے نا، جو بیٹھک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہی اصل چیز ہے کہ مذاکرات ایک دفعہ ہو جائے نا، شروع ہو جائے تو پھر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی حکومت مانے گی کبھی نہیں مانے گی. لیکن آئی تھنک کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے. اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ جو ڈیمانڈ رکھے ہیں وہ کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ وہ پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں پر جعلی مقدمات ہیں. آپ دیکھیں کہ بلکہ 2-2.5 سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کسی کو رہا کر دیتی تھی، وہ باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر کسی اور مقدمے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونے چاہیے. ہیومن رائٹس وائلیشن ختم ہونے چاہیے. یہ جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں منی مارشاء اللہ لگا کے، تو یہ بھی ختم ہونے چاہیے. اسی طرح اور ایسی چیزیں مطلب یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ اگر ہم کھلے دل سے مذاکرات کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سنیں، اس کو اہمیت دیں اور حقائق پر مبنی فیصلے کریں تو میرے خیال سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اور اگر نہیں خواجہ صاحب کی آپ نے بات کی، خواجہ صاحب کی آپ نے بات کی، دیکھیں ان کی سوچ اس لیے محدود ہے نا کہ وہ حالانکہ بہت بڑی پوسٹ ہے ان کے پاس وزیر دفاع، لیکن وہ ریحانہ ڈار کی طرف دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. شوکت صاحب وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی چلتا ہے، وہ ساری جماعتوں میں چلتا ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ رانا صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی مذاکرات میں سے کیا نکل سکتا ہے، اب دیکھیں کم از کم مجھے جو نظر آتا ہے رانا صاحب کہ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے یعنی ریلیز آف سم پولیٹیکل پریزنرز، یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، اس کو پولیٹیکل پریزنر کہیں یا جو بھی آپ کہیں. دوسرا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی میرے خیال میں اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ بن سکتا ہے. ہاں جو پی ٹی آئی کا اس میں ایک مطالبہ ہے کہ جی اس میں کون سے جج ہونے چاہیے، اس پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دی آئیڈیا آف اے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ میرے خیال میں اتنا انوکھا نہیں ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑنا چاہ رہا ہوں، اب دونوں حضرات سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود تھے، وہ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں، وہ یعنی کہ وہ ہیں اس میں جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیوٹرل کچھ لوگ جو تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں
اور اس میں انہوں نے نام لیا ہے کہ جی ہم چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں، مالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں، چند ایک اور لوگ، اور وہ عمران خان صاحب سے بھی ملیں، وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بھی ملیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے بھی ملیں، اور دیکھیں کہ کوئی کہیں سے کامن گراؤنڈ نکل سکتا ہے کہ 2025 میں حالات ہماری سیاست کے 2024 سے تھوڑے سے بہتر ہو۔ رانا صاحب، یہ آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل انیشیٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کوشش جہاں آپ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں کہ بات چیت ہو، گورنمنٹ نے یا پی ایم ایل این نے تو کبھی اس کو نگیٹ نہیں کیا۔ دیکھیں پی ڈی ایم بھی جو بنائی گئی تھی وہ بھی کنسنسس بیس تھی، تو گورنمنٹ تو دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو ہمارا نہیں ہے، ایشو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جاتی ہے، ساری جماعتیں آتی بھی ہیں، اس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ ایشو پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے جو کہ جس کا موقف اور جس کی وکیبلری ایڈجیکٹیوز کے اوپر ہوتی ہے، گالی گلوچ یا بیان بازی ایسی ہوتی ہے کہ جو ماحول کو اتنا پولرائز، لیکن آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے نہیں ہو رہی ایسی، آپ شاید نوٹ کر رہے ہیں رانا صاحب کہ پچھلے چند دنوں سے پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہو رہی، تو تبھی مذاکرات کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے یہ۔ دیکھیں ایک بریک تھرو ہی ہے نا، ایک جو پولرائزڈ ماحول تھا اس کا بریک تھرو یہ کہ اب آپ بات چیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں نے جس طرح شہباز شریف صاحب کی آپ کو بات کی، وہ تو پہلے دن سے چاہے حکومت اپوزیشن ہو یہی موقف رکھتے ہیں کہ ہمیں ملک کے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، اور ملک کے مفاد کے لیے تو جہاں تک آپ نے پھر وہ اسپیسیفک سوال پوچھا کہ پولیٹیکل پرزنرز کا کیا ہوگا، دیکھیں یہ تو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اور 9 مئی سے جو ہے کوئی ان کا لنکیج نہیں ہے، یا 26 نومبر سے نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں لیکن اس میں بات چیت شروع ہوگی تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ، مجھے کم از کم لگتا ہے کہ ان دو ایشوز پہ جو ہے وہ اگر گورنمنٹ چاہے تو کچھ جو ہے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ شوکت صاحب، یہ جو نیا انیشیٹو ایک طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرح سے سیاسی بڑے جو کہ تمام یعنی دونوں سائیڈ سے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ یہ انیشیٹو لیں، اور اگر مذاکرات کا جو پروسیس ہے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ شوکت صاحب کہ وہ 30 جنوری تک جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتا کوئی رزلٹ، لیکن یہ جو میڈیشن ہے، یہ اگر اس کو پی ٹی آئی کتنا ویلکم کرے گی، اور آپ کے خیال میں اس سے یہ کہیں سے کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ وائی ناٹ سر، کیونکہ دیکھیں سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو نیوٹرل فورسز تھی وہ خاموش رہی ہیں۔ میرے خیال سے اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی انیشیٹو لے سکتا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ جی دو پارٹیوں کے اندر اس طرح حالات پیدا ہو گئے کہ وہ آپس میں نہیں بیٹھتے، تو میرے خیال سے دیکھیں سیاست تو تبھی ہوگی نا جب ہمارا ملک ہوگا، جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، تو اس کے اندر پھر سیاست ہوتی رہے گی، حکومتیں بدلتی رہیں گی، عوام ووٹ دیتے رہیں گے۔ لیکن اگر دیکھیں خدا نخواستہ اور اللہ نہ کرے، لیکن اگر ملک کے حالات معیشت اس حد پہ چلی گئی کہ ہمارے نالائکیوں کی وجہ سے کہ وہ پھر الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہو، ویسے تو لائٹر موڈ کے جب ہم نے اسمبلیاں توڑی تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ پیسے نہیں ہے جی الیکشن کے لیے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت کے لیے ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ 2024 میں تو آگے بڑھیں گے۔ 2024 میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں پبلکلی تو شاید نہ پی ٹی آئی اس بات کا اکنالج کر رہے ہو، نہ ہی شاید پی ایم ایل این۔ میرے خیال میں الیکشن سے لے کر اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، سیریز آف ٹیکس ہوئی ہیں اور سیریز آف بیڈ ڈیسیشنز بھی ہوئے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، اس کی روشنی میں میرے خیال میں یہ بات بھی پی ایم ایل این جو ہے اس میں کچھ حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو اس سسٹم کا حصہ بنائے بغیر اور ایک اس کو جو اس کا ایک جنون سٹیک ہے وہ دیے بغیر یہ معاملات آگے چل نہیں پائیں گے۔ یہ ریلائزیشن آ گئی ہے پی ایم ایل این میں۔ دیکھیں پی ٹی آئی ایز اے جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ ایک طرف بات، لیکن دیکھیں ہمارے جو کلیئرٹی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر مٹی ڈال کے ہم آگے بڑھ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو فالس فلیگ آپریشن لیبل کر کے آپ کسی بھی ذمہ داری سے جمع ہو کے آپ کہیں کہ جی یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ فلانے نے کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 26 نومبر پہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کریں اور کرتے جائیں. یہ دیکھیں یہ چیزیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ یہاں احتساب ہو اور بالکل جو ایویڈنس بیسڈ معاملے وہ آگے بڑھے, جو گلٹی ہے ان کو سزائیں ملے. اور پھر دیکھیں جو بھی پھر شیپ نکلتی ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو جمہوری ہے, ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان چیزوں کو آپ اگنور کر دیں یا بیک بالکل ٹھیک ہے, اگنور ڈراپ میں ڈال دیں, اگنور نہیں ہو سکتے, یہ آئی ایگری وتھ یو. لیکن جی شوکت صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر اگنور بھی کرنا چاہے تو ہم اگنور کرنے نہیں چھوڑیں گے اس کو. اس لیے ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے. ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے حق میں فیصلہ دو. ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت فائز عیسیٰ تھے, تو ہم تو اس وقت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی تو فائز عیسیٰ اگر نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. دیکھیں ہم تو اس وقت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی بنائے, آپ نے 1.5 سال گزار دیے, آپ جوڈیشل کمیشن سے بھاگ رہی ہے حکومت اور کہتے ہیں کہ نہیں جی. اب دیکھیں 12 بندے مرے ہیں, 13 بندے شہید ہوئے ہیں, لیکن ہوئے تو ہیں نا, گولی تو چلی ہے نا. تو پھر کم از کم اس پہ تو گورنمنٹ معذرت گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں شوکت صاحب جہاں پہ میرے خیال میں جہاں پہ گورنمنٹ کو اگر ہم نے الٹیمیٹلی کوئی سولوشن نکالنا ہے یا کوئی کامن گراؤنڈ نکالنا ہے, گورنمنٹ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو فروری کے الیکشنز ہیں اس کو اگنور نہیں کیا جاتا, اس پہ بات کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے شوکت صاحب کیا پی ٹی آئی کو بھی الٹیمیٹلی مئی 9 کے حوالے سے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے, اپنی پوزیشن میں لچک دکھانی ہے. مشکل ہے یہ, آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ, لیکن جب تک یہ مشکل چیزیں نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو خود عمران خان کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اس کے ہم مذمت بھی کر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کی, اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی فوج ہماری فوج ہے. یہ تو دیکھیں ایک سازش کہاں سے ہوئی, کیا ہوا, اس سے پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا کہ فوج کو کس نے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا. ہم تو فوج کے خلاف نہیں تھے, نہ ہم فوج کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, نہ ہم فوج کے خلاف ہم کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ تو جو بینیفیشری ہیں ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں آ گئی. دیکھیں 9 مئی کو اگر آپ کو یاد ہے تو میں یہاں پہ پشاور میں تھا, اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے, تو میں کھڑا ہو گیا ان کے سامنے کہ آپ نے آگے نہیں جانا ہے, کیونکہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسے انسٹرکشن نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں, ادھر ہی بیٹھو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ لوگ اٹھے, میرے کپڑے پھاڑے, مجھے زدوکوب کیا اور زبردستی کھینچ کے لے جانے کی کوشش کی. تو پارٹی کی طرف سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی نا کہ آپ نے جا کے یہ کرنا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں, ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت کی, ہم نے پرامن احتجاج کیا. لیکن اگین میں کہوں گا کہ دیکھیں اتنی بہت بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں بغیر کسی تحقیقات کی. لیکن تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور یہی کوشش ہوگی کہ مذاکرات سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں. میں آپ دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہ جس طریقے سے ہم بات کریں 2024 کی, یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ سیریز آف بیڈ ڈیسیشنز in 2024 have to be followed by a series of good decisions in 2025. لیکن وہ جو برے فیصلے یا غلط فیصلے ہوئے ہیں سب سے ہوئے ہیں, کیا وہی لوگ 2025 میں اچھے فیصلوں کے ذریعے ہماری سیاست میں کچھ یعنی الجھاؤ کو کم کر کے سلجھانے کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے نہ صرف اچھے فیصلے کرنے پڑیں گے بلکہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. I think that remains to be seen کہ وہ مشکل فیصلے ہمارے سٹیک ہولڈرز کر سکتے ہیں یا نہیں. We'll take a quick break ہے ناظرین, لیکن واپس آئیں گے تو فیصلے تو مشکل ہوں لیکن کبھی کبھار جو گیم آف کرکٹ ہے وہ بھی بڑی مشکل اور ٹائٹ ہو جاتی ہے. آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان کچھ ایسے ہی ہوا, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کرکٹ کی دنیا میں انگلینڈ اور آسٹریلیا جبکہ پاکستان اور بھارت روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں, مگر بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں جاری ٹیسٹ سیریز کے بعد یہ دونوں بھی نئے حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں. دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیم کے درمیان پچھلے 5 روزہ ٹیسٹ میچ میں 3.5 لاکھ سے زیادہ شائقین نے سٹیڈیم کا دورہ کیا, یعنی 87 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پہلی مرتبہ
1937 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच के दौरान इतने लोग क्रिकेट देखने आए थे। इस रिकॉर्ड से हटकर भी यह मैच कई हवालों से दिलचस्प रहा। ऑस्ट्रेलियन टीम से सैम कॉन्स्टेंस ने अपना डेब्यू मैच खेला और 60 रन बनाए, जिसके बाद यहां भी 71 साला रिकॉर्ड टूट गया, जबकि उन्होंने भारत के सीनियर बॉलर जसप्रीत बुमराह पर रैंप शॉट्स भी लगाए। दोनों ममालिक के दरमियान खेले जाने वाला मैच स्लेजिंग और तल्ख कलामी की वजह से भी काफी मशहूर हुआ। ये शॉट्स खेलने के बाद भारत के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू मैच खेलने वाले खिलाड़ी को जानबूझकर कंधा मारा, जबकि बाकी मैच में भी खिलाड़ी एक दूसरे पर जुमले कसते रहे। भारतीय टीम से जायसवाल के अलावा कोई भी खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि पूरी भारतीय टीम में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए। बाकी तमाम खिलाड़ी आते और पेविलियन लौटते रहे। इसलिए भारत के खुद अपने कमेंटेटर्स भी मायूस नजर आए और यहां तक कि अपने खिलाड़ी को आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम जाने से भी रोकते रहे। भारत जब जीतता है तो अपने मुल्क से दाद खूब वसूल करता है, लेकिन अगर हार जाए तो तनकीद भी इतनी होती है कि कुछ ना पूछे। नाज़रीन, इस दिलचस्प टेस्ट सीरीज में भारत ने 1 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस अपने नाम किए हैं। इस तारीखी सीरीज का फासला कौन कहलाएगा, यह आने वाले 2 मैचेस में देखा जाएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।